دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ زیادہ آزاد ویزا پالیسی کے لیے کام کرے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ قیام پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں ایک خصوصی لوگو جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کے طریقوں پر سنجیدگی سے غور کرے۔ اقوام متحدہ نے بھارتی صحافی محمد زبیر کی گرفتاری پر تشویش ظاہر کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ زیادہ نرم ویزا پالیسی کے لیے کام کرے۔ آج اپنی ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے افغان شہریوں کے لیے ویزا پالیسی میں تبدیلیوں کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سفارت خانے اب ان کی موجودہ شہریت کی بنیاد پر ان کی درخواستوں پر ویزے جاری کریں گے۔ افغان ڈرائیور اور ٹرانسپورٹرز 48 گھنٹے میں 1 سال کے عرصے تک کے لیے ویزے حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ویزوں کے اجرا کے لیے اس سہولت کا مقصد دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، افغان عوام کی مدد کرنا اور وسطی ایشیائی خطے سے کاروبار اور سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ قیام پاکستان کے 75 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں ایک لوگو جاری کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے عزم عالی شان، شاد رہے پاکستان۔ آج ایک بیان میں انہوں نے اس عزم کی تجدید کی کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم، خود انحصار اور فلاحی ملک اور اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے لیے عظیم آباء و اجداد اور شہداء کی زندگیوں کو مشعل راہ بنایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کے قیام کے اہم مقاصد اور لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کا خواب جو برصغیر کے مسلمانوں نے دیکھا تھا، اس کا حصول ناگزیر ہے۔ پاکستان نے ترکیہ کے ساتھ تصویراتی شراکت داری ایک نئی سطح پر لے جانے کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ترکیہ کے نامزد سفیر محمد پرچیسی سے گفتگو میں سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے 7ویں پاکستان ترکیہ اعلیٰ سطح کی تصویراتی تعاون کونسل کے کامیاب اجلاس کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات کے دوران سیکرٹری خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور کثیر جہتی برادرانہ تعلقات کو بھی اجاگر کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ خصوصاً جموں و کشمیر جیسے دیرینہ تنازعات کے حل کے بارے میں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کے طریقوں پر سنجیدگی سے غور کرے۔ سلامتی کونسل کے کام کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عامر خان نے اس بات پر زور دیا کہ بڑھتے ہوئے چیلنجوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے 15 رکنی ادارے کو زیادہ شفاف، جواب دہ اور جمہوری ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مخصوص طریقے سے عمل درآمد اور عدم عمل درآمد سے زیادہ کوئی بات کونسل کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عامر خان نے کہا کہ جنرل اسمبلی اور اقوام متحدہ کی معاشی اور سماجی کونسل کے درمیان تعلقات پر بھی اقوام متحدہ کے منشور کے اثر و رسوخ کے مطابق عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے بھارتی صحافی محمد زبیر کی گرفتاری پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفنی ڈوچیرک نے نیو یارک میں اپنے بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں صحافی جو لکھتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، اس پر ان کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ آزادانہ طور پر اور کسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خوف کے بغیر اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں۔ کولمبیا کے جنوب مغربی شہر تولوا کی ایک جیل میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں 51 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے ہیں۔ قیدیوں نے جھگڑے کے بعد گدوں کو آگ لگا دی تھی۔ کولمبیا کے صدر ایوان ڈوکیو نے واقعے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس ہولناک صورتحال کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ منتخب صدر گستاوو پیٹرو نے بھی واقعے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔